الفاتحة إلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه العزيز: ومنزل خطابه الوجيز. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين بالبأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. سبحان اللہ. صدق اللہ مولانا العظیم وبلغ رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین.
والحمد للہ رب العالمین۔ وحدت ایاز جلوہ شان محمد است۔ سبحان اللہ۔ توحید کشف راز نہان محمد است۔ دانی کی چیست رونق تصویر کائنات، حق جلوگر سے نام و نشان محمد۔ تنویر علم غیب بہر جوہر کجاست، این شب چراغ گوہر کان محمد۔ سید مشیت اندر رضا بندگان عشق، تقدیر ناوکے سے کمان محمد۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا و شفینا و نبینا و حبیبنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضى بأن تصلی علیہ صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ۔ درود و سلام آپ بھی پڑھ لیں۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاة و سلام علیک یا رسول۔ قدر کھلے کھلے دل سے پڑھیں۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ حصول برکت کے لیے ہمیشہ بار بار پڑھیں۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ مؤسس و محترم و مکرم علماء کرام، بالخصوص امیر دعوت سنی دعوت اسلامی کے امیر مولانا شاکر صاحب رضوی، اللہ ان کی عمر زیادہ کرے اور کچھ زیادہ کام لے لے جو اس کی خوشی کا ہو۔ عزیز طلبہ، قابل احترام بزرگوں، معزز نوجوانوں، پیارے بچوں، خواتین اسلام، میں آپ تمام کا بڑا شکر گزار ہوں کہ اتنی دور دراز سے سفر کر کے آپ یہاں آزاد میدان جس وقت وادی نور کہلا رہا تک پہنچ گئے۔ کوئی کرناٹک سے آیا ہے، کوئی راجستھان سے آیا ہے، کوئی گجرات سے آیا ہے، کوئی بہار سے آیا ہے، کوئی بنگال سے آیا ہے،
کوئی اتر سے آیا ہے، کوئی دکن سے آیا ہے، کوئی پورب سے آیا ہے، کوئی پچھم سے آیا ہے، علم ملک کے اطراف و جوانب سے انسانوں کا ایک بہت بڑا قافلہ یہاں پہنچ چکا ہے۔ یہ تو میں ملک کی بات کر رہا تھا، میرے سامنے کچھ ایسے چہرے بھی ہیں جن کا تعلق بیرون ملک سے ہے، میں انہیں دیکھ رہا ہوں، وہ لندن سے ہیں اور بھی کچھ لوگ امریکہ سے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جب ہر طرف سے ملک اور بیرون ملک سے بہت سارے نمائندے آ چکے ہیں، بہت سارے علماء اور سوما اور مندوبین یہاں موجود ہیں، تو پھر اسے عالمی اجتماع کہنے میں کوئی مبالغہ تو نہیں ہوگا۔ اور ویسے بھی یہ پروگرام صرف وادی نور میں ہو رہا ہے، پوری دنیا میں سنا جا رہا ہے، اور اب سننے کی بات ہی نہیں ہے، اسے دیکھا بھی جا رہا ہے۔ اس لیے کہ لوگ سن سن کے تھک گئے تھے، بلکہ پک گئے تھے، تو کہا ذرا دیکھیں بھی صحیح کہ کیسا ہوتا ہے، تو اب دیکھا بھی جا رہا۔ جیسے آپ مجھے دیکھ رہے ہیں اپنے قریب سے، ویسے دنیا دیکھ رہی ہے۔ اب آدمی سے دور رہ کے بھی قریب ہو چکا ہے، خدا تو بہت قریب ہے، اللہ اپنے سے سب کو اور قریب کر دے۔ یہ عظیم اجتماع سنی دعوت اسلامی کا، یہ عظیم اجتماع 300 اجتماعات کا نتیجہ ہے، کم و بیش۔ اس سے پہلے 300 کچھ کم یا کچھ زیادہ اجتماعات ہو چکے ہیں، تب یہ اجتماع آپ دیکھ رہے ہیں۔ اس کی غرض و غایت کیا ہے؟ وہ بالکل ظاہر ہے کہ آپ دین کی تلاش میں گھر سے باہر نکل پڑے، اور ہمیں حکم بھی تھا کہ دین کی تلاش میں باہر نکلو۔ یہ نہیں کہ انہوں نے خواہی نہ خواہی آپ کو نکال دیا، اللہ کے جنگل میں بسا دیا یا صحرا میں ٹھہرا دیا۔ ہم کو حکم بھی تھا کہ نکلو دین کی تلاش میں، دین کے علم کی تلاش میں نکلو، بھلے چین تمہیں جانا پڑا، دین کا علم سیکھو، بھلے تمہیں چین جانا پڑے۔ کاروبار کے لیے تو لوگ چین جاتے ہیں، بلکہ بے چین ہیں۔ اگر دین سیکھنے کے لیے گئے ہوں تو کیا کہنا، اس سے اچھی تجارت تو نہیں ہو سکتی اور اس سے اچھا نفع نہیں ہو سکتا۔ اطلب العلم ولو کان بالسین، بعض احادیث مبارکہ میں الفاظ یہ ہیں ولو کان بالسین، بعض میں ہے ولو بالسین۔ جاؤ
یہ سفر حج سے کم تو نہیں ہے جو علم کی راہ میں ہو. یہ کوئی معمولی سفر نہیں ہے، بہت بڑا سفر. نہ جانے کتنی سواریوں کا خون بہت پہلے ہو چکا. آپ علم کی تلاش میں آ گئے. یہ تو یہاں آنے کا مقصد ہوا، لیکن کبھی ہم کو اس سے آگے بڑھ کے بھی سوچنا چاہیے کہ ہم یہاں دنیا میں کیوں آ گئے. دنیا میں کیوں آ گئے؟ تو بعض لوگ کہتے ہیں دنیا میں اس لیے آ گئے کہ اپنا کفن ڈھونڈے اور جس دن مل جائے یہاں سے چل گئے. اسبیابان عدم تاثر بازار وجود بتلاش کفن آمدوریاں چند. نہ ہونے کی دنیا سے چند بے لباس آدمی اس لیے آ گئے کہ یہاں اپنا کفن ڈھونڈا، اور جہاں کفن ملا چلے. آئے تھے تو کفن کوئی کپڑا نہیں تھا، اور یہاں سے جب جائیں گے تو اس کفن کے سوا کچھ نہیں ہوگا. ارے ہمارے آپ کے پاس تو کیا ہوگا؟ سکندر کے پاس کیا تھا؟ پوری دنیا کو فتح کرنے کے بعد لایا تھا کیا سکندر؟ دنیا سے لے چلا کیا؟ تھے دونوں ہاتھ خالی باہر کفن سے نکلے. کوئی کفن ہی تو لے کے جاتے ہیں. تو دنیا میں آنے کا ایک مقصد ہے، بس کفن اپنا ڈھونڈ لے، جس دن کفن ملا یہاں سے چلے جائیں. لیکن جب آئے تھے تو پاک تھے. دنیا میں جب ہم آئے تھے تو ہمارے ذمے کوئی گناہ نہیں تھا، پاک تھے. اللہ نے پاک پیدا کیا تو کوئی گناہ نہیں تھا ہمارے سے. تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جب اس نے پاک پیدا کیا ہے تو اس کی بارگاہ میں پاک ہو کے پہنچ جائے. یہ سب اجتماعات اسی طرف بلا رہے ہیں. اس نے پاک پیدا کیا تو پاک ہی چلے جاؤ. جو پاک آفریدت بہوش پاک بات، جو پاک آفریدت بہوش پاک باش کی ننگست ناپاک رفتن بخا. جب اس نے تم کو پاک ہی پیدا کیا ہے تو اس کے پاس پاک ہو کے چلے جاؤ. اس لیے کہ بڑے شرم کی بات ہے کہ تم پاک تو پیدا کیا تھا، تم ناپاک ہو کے جا رہے ہو. یہ سب اجتماعات اسی طرف بلا رہے ہیں. بڑے فوائد ہیں اس کے. لیکن یہ ایک عوامی درسگاہ ہے جس میں میں بیٹھا ہوں. یہ بڑی خصوصی درسگاہ نہیں ہے، عوامی درسگاہ ہے. لیکن عوامی درسگاہ کا مطلب یہ نہیں کہ میرے جی میں جو آئے میں کہوں.
درسگاہ نہیں چاہتی کہ بس جو جی میں آئے کہے جاؤ، کچھ بولے جاؤ. بس بولو وہی جو بولنا چاہیے، اور دیکھو وہی جو دیکھنا چاہیے، اور سنو وہی جو سننا چاہیے، سمجھو وہی جو سمجھنا چاہیے، عمل کرو وہی جو کرنا چاہیے، اور جیو اس طرح سے جیسے جینا چاہیے، اور مرو اس طرح سے جیسے مرنا چاہیے. یہ تو سنی دعوت اسلامی کا عوامی اجتماع ہے جو تا حد نظر موجیں مار رہا ہے. یہ آپ نے سمجھنا کہ جو سامنے صرف ہیں وہی ہیں، بہت ہیں جو بالکل سامنے نہیں لیکن ہیں. یہ تو عوامی اجتماع ہے. سنی دعوت اسلامی کا ایک کارنامہ اور بھی ہے جو خصوصی ہے، جس سے ہو سکتا ہے آپ اتنے متعارف نہ ہو، آپ کو پہچان، لیکن مجھے اس کا تعارف ہے، میں پہچانتا ہوں. ان کے بہت سے ادارے ہیں، بہت سے مدارس ہیں، بہت سی تربیت گاہیں ہیں. کوئی 40-45 یا کام یا زیادہ ان کے ادارے ہیں جو پوری آب و تاب کے ساتھ کام کر رہے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو میں آپ کو بھی کہوں گا کہ علم کو آپ بھی پھیلانے کی کوشش کریں، عوام میں بھی خواص، علم کو فروغ دیں. صرف بات بنانے سے کام نہ ہوگا. یہ علمی انفجار کا دور ہے. علم کی نہریں بہہ رہے ہیں، علم کے سمندر جو ہیں وہ مواج ہو رہے ہیں. طوفان. کچھ علم کا کام کرو، آپ بھی کرو، ہو سکے تو صرف علمی کام کرو. اس لیے کہ ہمارے نبی کا معجزہ علم ہے. سبحان اللہ. سب سے بڑا معجزہ علم ہے، اور یہ امت بھی علمی امت ہے. اس کا اختلاف بھی علمی ہے. سبحان اللہ. جو رحمت ہے، اختلاف امتی رحمت، اور اس کا حل بھی علم میں ہی ہے. لیکن اس کا حل ہم اپنے ساحل پر تلاش کریں. کوئی ضروری نہیں ہے کہ 10,000 کلومیٹر سے آ کے کوئی ہمارے مسائل کا حل تلاش کرے. ہمارے مسائل کا حل ہمارے پاس ہے، ہمارے ساحل پر ہے. کوئی ضروری نہیں کہ 10,000 اور 12,000 کلومیٹر سے چل کر کے آئے کوئی اور ہمارے مسائل کا حل کرے. یہ اختلاف تو ہے. شاید اختلاف سے ہی زینت ہے. یہاں گلہائے رنگ رنگ سے ہے زینت چمن، اے ذوق اس جہاں کو ہے زیب اختلاف سے. اور وہ پہلے عرض کیا میں نے، فرمایا
کہ اختلاف امتی رحمہ، میری امت کا اختلاف رحمت ہے، تو رحمت کو رحمت ہی رہنے دو، راہ کو سا مت بناؤ۔ جو راہ ہے اس کو راہ ہی رہنے دو، زا مت بناؤ، اس کو رحمت۔ اس سے علم پھیلتا رہے گا، پروان چڑھے گا۔ الحمدللہ۔ اب میں تھوڑا سا اپنے عنوان کی طرف دیکھنا چاہتا ہوں، جس کو برکت کے لیے میں نے پڑھا ہے۔ یہود و نصارہ پہلے اس بات پر جھگڑتے تھے، بڑے بڑے جھگڑے ہوئے ہیں یہود و نصارہ میں کہ کس کا قبلہ صحیح ہے۔ نصارہ بیت المقدس کے شرقی حصے کو اپنا قبلہ مانتے تھے، اور یہود غربی حصے کو۔ شاید میری عوام نہ سمجھ سکے، میں اس کو اور آسان کروں۔ آپ یہود بیت المقدس بھی کہتے، مقدس بھی کہتے، دونوں طریقے سے آپ اسے پڑھ سکتے ہیں۔ بیت المقدس کے پوربی حصے کو اپنا قبلہ مانتے تھے نصارہ، اور یہود پچھمی حصے کو جو غربی حصہ، اور صرف قبلے ہی پہ جھگڑا کرتے، تو کہتے تھے میرا قبلہ اچھا اور میرا اچھا۔ ان کی جھگڑے کی خوہی ہو گئی تھی، اور آج تک انہوں نے جھگڑا چھوڑا بھی نہیں۔ یہاں تک جھگڑا کیا کہ ایک دوسرے کو کہنے لگے کہ یہ کچھ نہیں ہے۔ نصارہ کہتے تھے یہود کچھ نہیں ہے، اور یہود کہتے تھے نصارہ کچھ نہیں۔ یعنی قالت الیہود لیست النصارى علی شیء، وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء۔ دونوں ایک دوسرے کو یہاں تک کہیں گے کہ یہ کچھ نہیں ہے، اور شاید دونوں صحیح کہتے تھے۔ اب پتہ نہیں ان کو سب کچھ کیسے سمجھ لیا گیا ہے۔ جو کچھ نہیں ہے آپس میں ایک دوسرے کی زبان پر، اب میری سمجھ میں نہیں آتا ان کو آپ نے سب کچھ کب سے سمجھ لیا؟ دونوں صحیح کہہ رہے تھے، دونوں صحیح کہہ رہے تھے، ان کو سمجھ، خوب لڑے آپس میں۔ اسلام نے آ کر کے فرمایا قبلے کے اوپر نہ لڑو، یہ کوئی بہت نیکی کی بات نہیں ہے کہ تم اپنا منہ جو ہے نماز میں پورب کی طرف کر لو یا پچھم کی طرف کر لو۔ اصل نیکی یہ نہیں ہے۔ کیا رہنمائی کی ہے؟ فرمایا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب۔ اصل نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنا منہ پورب کی طرف کر لو یا پچھم کی طرف۔ اصل نیکی یہ نہیں، یعنی نیکی تو ہے، ایک طرف تو آپ کو ہونا ہی ہے
ہر ایک کے لیے قبلہ ہے، لیکن اصل نیکی یہ نہیں ہے. تو گویا اصل کی تلاش کرو، اصل نیکی کے پیچھے پڑو، اصل کو ڈھونڈنا چاہیے. یہاں بھی آپ کو اصل کو ڈھونڈنا ہے. یہ اصل کیا ہے؟ نگاہ اصل پہ ہونی چاہیے. فرمایا اصل نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنا منہ پورب کی طرف کر لو یا پچھم کی طرف. پھر رہنمائی کی کہ اصل نیکی یہ ہے وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. اصل نیکی یہ ہے، یا اصل میں نیکوکار وہ ہے، یعنی سلبر یا البار، بر کی جمع ہے بار، بررا. اصل نیکی یہ ہے، اصل نیکوکار وہ ہے جو ایک اللہ پر ایمان لائے. ایمان کی بات پہلے کی، والیوم الآخر، اور دنوں میں جو سب سے آخر والا دن ہے اس پر ایمان. جب دنوں میں اول ہے تو کوئی آخر بھی ہوگا، پھر اس کے بعد دن نہیں ہوگا، نہ اس کے بعد رات ہوگی. جو ایمان لایا ایک اللہ پر اور یوم آخر پر. والملائکہ، اور سب فرشتوں پر، والکتاب، اور تمام کتابوں پر، والنبیین، اور تمام نبیوں، سب نبیوں. وہ ہم ہیں کہ سب فرشتوں کو مان کر کے، سب کتابوں کو مان کر کے، سب نبیوں کو مان کر کے ہی مسلمان رہ سکتے. کیا بات ہے! وہ ہم ہیں، ہم ماننے والے ہیں. ہماری بنیاد تصدیق پر ہے، سچا بتانا. بقیہ تم نہیں تو ٹوٹ پھوٹ تمہارے یہاں ہے، وہ لے کے تم ہمارے یہاں بھی چلے آئے. سب کتابیں حق ہیں، تورات ہو، زبور ہو، انجیل ہو، دیگر صحف آسمانی، سب حق ہیں. سب کو مانتے، اور سب کو مانیں گے تو ہی مسلمان. یہ اور بات ہے، اور کتابوں کو ہم اجمالی طور پر مانتے، اور اپنی کتاب پر تفصیلی طور پر ہمارا ڈیٹیل میں مانتے ہیں اس کو. تو یہاں نبیین، ابھی صرف ترجمہ کر رہا ہوں میں، بھی ترجمے سے، وہ بھی سرسری ترجمہ اردو زبان میں آپ کے لائق، اس سے گزر رہا ہوں. ابھی پھر لوٹوں گا ادھر، ابھی باز گشت ہو گئی. یہاں تک ایمان بیان ہوا. سب سے پہلے کتاب نے ایمان کا تذکرہ کیا ہے، لیکن کچھ لوگ پہلے عمل سکھاتے ہیں، ایمان بعد میں بتاتے ہیں. ٹھیک نہیں کرتے، ترتیب انہوں نے الٹ دی. پہلے ایمان ہے پھر عمل ہے. کتاب کی بھی یہی ترتیب ہے، سنت کی بھی یہی ترتیب. یہاں تک نبیین تک ایمان ہو گیا. اب معاملات پر گفتگو آ رہی. وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ،
اور انہوں نے خرچ کیا مال کو محبوب رکھتے ہوئے خدا کی محبت میں، یعنی اپنا محبوب مال، حب ہی کی ضمیر مال کی طرف بھی جا رہی ہے اور خدا کی طرف بھی جا رہی ہے۔ مال اس وقت خرچ کرنا زیادہ اچھا ہے جب خود آپ مال کو بہت چاہتے ہوں، آپ کو بہت زیادہ ضرورت ہے، اور مرنے لگتے ہیں تو سبھی خیرات کرنے پہ اتر جاتے ہیں۔ انت صدق وانت شحیح و صحیح، تمہارا خرچ کرنا اس وقت زیادہ اچھا ہے جب خود مال کی ضرورت تمہیں زیادہ ہو اور تم زیادہ صحیح و سالم ہو۔ اپنی سلامتی میں مال خرچ کرو، اور مرنے لگے تو حلوائی کی دکان پر نانا جی کا فاتحہ کون نہیں پڑھیں گے؟ دیکھا کہ اب مال اپنے ہاتھ سے جا رہا ہے، دوسرے لوگ لے لیں گے تو یہ ان کو دے دو، ان کو دے دو، ان کو دے دو۔ اب تو دوسروں کو ہو ہی گیا، آپ کیا دینے چلے؟ اب آپ کیا دینے چلے ہیں؟ اب تو آپ چھوڑ کے جا رہے تو تمہارے ورثہ کو ہو ہی گیا وہ۔ تو یہاں سے معاملات پر گفتگو ہو رہی ہے۔ وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ، اور اپنے عزیز مال کو خدا کی محبت میں خرچ کیا۔ ذوی القربا، ذرا ترتیب دیکھیے، قریبی رشتہ داروں کو، سب سے پہلے قریبی رشتہ دار، پہلے قریب کو جوڑو پھر دور دور جوڑنے جاؤ۔ اب ہم دور دور جوڑنے چلے جاتے ہیں، قریب کو تو دیکھتے بھی نہیں، قریب ہو گیا غریب۔ ذوی القربا سے شروع کیا ہے، جو آپ کے قریبی رشتہ دار ہیں ان کو جوڑو، اس لیے کہ قدرت نے ان کو جوڑا ہے تم سے، تم انہیں جوڑو۔ اور جوڑنے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ تم کو جوڑیں اور تم ان کو جوڑو، یہ جوڑنے کا مطلب نہیں۔ وہ تم کو حاجی صاحب کہیں، تم ان کو حاجی صاحب نہیں۔ جوڑنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ تم سے ٹوٹ رہے ہو، تم ان کو جوڑو۔ اور یہ رشتہ دار زیادہ تر ٹوٹتے ہی رہتے ہیں، جبھی تو حکم ہے ان کو جوڑو۔ اس لیے کہ عرش کے نیچے جو ہے وہ رشتے کو معلق کیا گیا ہے، وہیں سے وہ آواز لگاتا رہتا ہے، اے اللہ جو مجھ کو جوڑے تو اسے جوڑ، اور جو مجھے توڑے تو اسے توڑ۔ یہ رشتے کی آواز ہے اور سیدھے سنی جا رہی ہے، وہ عرش کے نیچے ہے۔ کہتا ہے کیا؟ من وصلنی وصلہ اللہ، جو مجھے جوڑے اللہ اس کو جوڑے، ومن قطعنی قطعہ اللہ، اور جو مجھے توڑے اللہ اس کو توڑے۔ رشتے کی آواز ہے، اور آج ہم نے رشتے کی ہندی کی چندی کر ڈالی ہے۔ ایک شہر میں تو کیا صلح ہوگی، یہ بہاری آ گیا، یہ بنگالی آ گیا، یہ گجراتی آ گیا، یہ یو پی کا آ گیا، تمام آباد ایک شہر میں تو کیا ہوگا۔ ایک قصبے میں ہم دیکھتے ہیں جلدی سے امن و امان، قصبہ تو پھر قصبہ، ایک گاؤں میں امن و امان، گاؤں تو گاؤں ہے، ایک گھر میں امن و امان۔ ایک وقت تھا کہ حضور نے جب جوڑا تو کسی کو چھوڑا ہی نہیں، کسی کو نہیں چھوڑا۔ تم کوستے ہو مغرب کو کہ وہ توڑنے پر لگا ہے، بالکل ہے،
اس کا کام ہی شروع سے یہی تھا، آج بھی کہاں جوڑنے دیتا؟ تو اس کو کیوں برا بھلا کہتے؟ اس کا تو کام ہی، جس کا جو کام ہے وہ کرے گا، آپ ٹوٹتے کیوں ہو؟ جس کا جو کام ہے وہ کرے گا، آپ ٹوٹتے کیوں ہو؟ یہ مغرب بہت چلاتا ہے اور حقوق انسانی کی بہت بات کرتا ہے، اور بہت سے ممالک کو گھیرنے کی کوشش کرتا ہے اس راہ سے، ڈورے ڈالتا ہے ان پر، آنکھیں دکھاتا ہے کہ تمہارا حقوق انسانی کا ریکارڈ صحیح نہیں ہے۔ لیکن اب میں مغرب کو دیکھ رہا ہوں کہ ابھی وہ کالے گورے کا فرق نہیں مٹا سکا، اور وہ جو قیادت کر رہا ہے مغرب کی نام نہاد امریکہ، جس کو پیپر والے سپر پاور لکھتے ہیں، ہمیں پاور ہی نہیں ہے، سپر تو جانے دیجیے۔ جہاں انصاف نہیں، پاور ہی نہیں ہے، پاور صرف خدا کے پاس ہے۔ وہ تمہارے نزدیک ہوگا سپر پاور، وہ صفر پاور ہے۔ وہ کب سے سپر پاور ہو گیا؟ واحد، وہ بھی واحد لکھتے ہیں، لا حول ولا قوت، واحد سپر۔ وہاں احتجاج ہو رہا، وہ کالے گورے کا فرق جو ہے وہ نہ مٹا سکا۔ آج سے 14 برس پہلے نبی آخر الزمان روحی فداہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تفریق ختم کر ڈالی، اس لیے کہ وہ انسان کو انسان سے جوڑنے آئے تھے، اور تم انسان کو انسان سے توڑنے کے لیے رہ گئے ہو۔ تو انہوں نے ایسا جوڑا کہ کسی کو چھوڑا نہیں ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، صلح حدیبیہ میں مشرکین کو نہیں جوڑا حضور نے، اور میثاق مدینہ میں یہود کو نہیں جوڑا حضور نے، اور اوس اور خزرج کو جو آپس میں 10 بغریباں تھے ان کو نہیں جوڑا، یعنی انصار کو انصار سے جوڑا، پھر انصار کو مہاجرین سے جوڑا، انصار کو انصار سے جوڑا، انصار کو مہاجرین سے جوڑا، مشرکین کو جوڑا اور یہود کو جوڑا۔ وہ جوڑنے کا کام کرا، کسی کو چھوڑا ہی نہیں، یہ ان کا کام تھا۔ اور آج تم کالے گورے کا فرق نہ ختم کر سکے؟ کیا کالا انسان نہیں ہے؟ کیا بات ہے صاحب؟ کیا کالا آدمی نہیں ہے؟ کیا کالے کے کچھ حقوق نہیں ہیں؟ پہلے تم نے ریڈ انڈین کے ساتھ کیا جو کیا، لوگ تاریخ نہیں پڑھ رہے ہیں۔ اب بھی تمہارے یہاں یہ ہے کہ جو کالا ہو اس کو اگر مار دیا جائے ظلمن تو اس کا مقدمہ تم چلانے کے لیے تیار نہیں۔ تم کس منہ سے حقوق انسانی کی بات دنیا میں کر رہے ہو؟ یہی منہ مسور کی دال، یہی منہ پودینہ کی چٹنی، تعجب ان پر نہیں ہے، وہ تو فریب دینے ہی کے لیے، تعجب تم پر ہے کہ تم ان کو ترقی یافتہ مانتے ہو۔ ان سے زیادہ سویال پذیر کوئی ہے ہی نہیں دنیا میں، عروج صرف اسلام کو ہے، مسلمانوں کو ہے۔ وہ ہمارے عروج سے گھبرا رہے ہیں۔
عروج آدم خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں. یہ ٹوٹا ہوا تارا، ہم ٹوٹے ہوئے سہی، یہ ٹوٹا ہوا تارا مہے کامل نہ بن جائے تو تمہارے چیخنے چلانے سے کچھ ہوتا ہے؟ اگر کتا بہت بھوکے بھی تو کیا درویش کی روزی کم ہو جائے گی؟ بہت بھوکے کتا، بہت بھوکے، اور یہ کتے والے ہیں بھی، کتے کو پالتے ہیں، آدمی کو مارتے ہیں. یہ ہے ان کے حقوق انسانی کے معنی. اخبار وہ لکھتے ہیں کہ آپ دیکھو تو کتے کے بھوکنے سے درویش کی روزی کم نہیں ہوتی. اسی کو عرفی نے کہا، اپنے لفظوں میں کہا، بہت اچھا. عرفی تو میں اندیش سے غوغائے رقیباں، آواز سگاں کم نہ کنت رزق گدارا. فقیر کی روزی کتے کی. کتے کو لے کے پلین میں سفر کرتے ہیں. یہاں آدمی کو بیل گاڑی بھی نصیب نہیں. ہم تو صبح پاؤں ہی بھاگنا شروع کر دیتے ہیں اس بڑھاپے میں بھی. ان کا کتا بھی چلتا ہے. دھوکہ دے رہے ہیں آپ کو. سرکار نے بہت پہلے یہ تفریح ختم کر دی تھی حجۃ الوداع میں. عقبہ کے پاس یہ خطاب تھا سرکار کا. پہلے تو آپ نے حمد و صلات سے شروع کیے اور اس کے بعد فرمایا اما بعد. اور آپ بھی حمد و صلات ہی سے کام شروع کیا کریں. اور اس کے بعد فرمایا اما بعد. پھر خطاب فرمایا، ذرا دیکھیں خطاب. یا ایھا الناس، سبحان اللہ. دیکھ رہے خطاب میں کس قدر عموم ہے. یا ایھا الذین آمنوا نہیں. اب تو خطاب بھی مختصر ہی ہوتا جا رہا ہے. پوری انسانیت کو خطاب کیا. وہ میرے آقا نے اس وقت کیا. وہ ہم صرف مسلمانوں کو کرتے ہیں. اب مسلمانوں میں بھی سنی مسلمانوں کو کرتے ہیں. اب ہم ساری جہاں کو خطاب کر رہے ہیں، بالخصوص سنی مسلمان. فائدہ انہی کو پہنچے گا جو قاعدے سے سنے. لیکن خطاب ذرا دیکھیں. یا ایھا الناس ان ربکم واحد. یہ خطاب چل رہا ہے. اے لوگو، تم سب کا رب ایک ہے. یہ ہے توحید. تم سب کا رب ایک ہے. لیکن توحید کو اسی نے مانا جس نے اللہ کے محبوب کو مانا. پڑھنے میں اس طرح ہے، ماننے میں اس طرح ہے. جس نے حضور کو مانا اس نے ایک خدا کو بھی مانا. اسی لیے کہا خدا تک پہنچنے کے لیے حضور تک پہنچنا ضروری ہے. بمصطفیٰ برساں خیش را کی دی ہموز، اگر بہو نہ رسیدی تمام بھولا بھی. خدا تک وہی پہنچا جو رسول خدا کے قدم تک پہنچا. جس نے حضور کو نہیں مانا کہا ایک خدا کو مانا. تو یہ حضور کا خطاب چل رہا ہے. یا ایھا الناس ان ربکم واحد. تم سب کا رب ایک ہے. کئی ایک خدا نہیں ہے، ایک ہے. اور ایسا بھی نہیں کہ خدا نہ ہو.
یہ جہاں تو ہو خالق جہاں نہ ہو، یہ مخلوق تو ہو خالق نہ ہو، یہ عابد تو ہو معبود نہ ہو، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ سب تو ہے وہ، لیکن وہ بہت نہیں ہے، ایک ہے۔ تم سب کا خدا ایک ہے، تمہارا خدا ایک ہے۔ یہاں تک تو لوگ بیان کرتے ہیں، لیکن جہاں روشنائی گراتے ہیں وہ جگہ بتاؤں؟ جہاں روشنائی لوگ گراتے ہیں وہ جگہ بتاؤں؟ ہمیں ورق کی سیاہ گشت مدعائی جاز، یہ کون نہیں جانتا ہے کہ سب کا خدا ایک ہے؟ سب کو معلوم ہے، لیکن حضور نے تو نہیں فرمایا۔ فرمایا وَإِنَّ أَبَاكُمْ وَاحِدٌ، اور تم سب کا باپ بھی ایک ہے۔ یعنی آدمی کا باپ ایک ہی ہے، وہ ہے آدم علیہ السلام، اور اسی آدم میں یا نسبتی لگا دی، آدمی ہو گیا۔ تو جتنے آدمی ہیں سب ایک باپ کی اولاد ہے۔ یہ حضور نے بتایا۔ یہ کیوں نہیں بتاتے ہو کہ سب ایک باپ کی اولاد ہے؟ تم سب کا باپ ایک ہے، اس ایک نے ایک ہی سے بنایا، اور پھر اس ایک میں ایک ایسا بنایا جس کے جیسا کسی کو نہیں بنایا۔ وہ نفس واحدہ بھی اس کی تعریف میں نہیں۔ اس ایک نے ایک بنایا، جبھی تو نفس واحدہ بھی یعنی آدم بھی کہتے ہیں یا ابنی صورتن و یا ابی، مانا اے ظاہر میں میرے بیٹے، باطن میں میرے باپ۔ سمجھے آپ؟ یہ حضور کا خطاب، تم سب کا باپ ایک ہے۔ جب ایک ہی باپ کی سب پوری انسانیت اولاد ہے، تو اگر سب انسان ایک ہوتے تو نہیں، تو پھر سب مسلمان ایک ہوتے، جیسے اقبال کہہ رہا ہے۔ کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی، اور اگر یہ نہیں تو سب سنی ہی ایک ہوتے۔ اور اگر یہ نہیں ہو سکے تو کیا اس پیغام کو آگے بڑھا رہے ہو جو حضور لے کے آ رہے تھے؟ ابھی بتاتا ہوں آگے چل کے۔ انہوں نے تو ایسا جوڑا ہے کہ کسی کو چھوڑا نہیں، اور یہاں سب کو چھوڑ کے پتہ نہیں کس کو جوڑنے میں لگے ہیں، روپے پیسہ جوڑ رہے ہیں، کاروبار کو جوڑ رہے ہیں۔ ببی کی از کے مریدی و با کے پیوستی، آپ دیکھو کہ کہاں سے جڑ رہے ہو، کہاں کٹ رہے ہو۔ یہ حضور کے خطاب، تمہارا باپ ایک ہے۔ اس کے بعد اب سنیے کلام، یہاں سے فرمایا لا فضل لعربین علی عجمین ولا لعجمین عربین ولا لأحمر على اسود ولا لأسود على احمر الا بالتقوى۔ یہ ہمارے نبی کا کلام بلاغت نظام، جہاں بلاغت بھی فصاحت بھی سجدہ کر رہی ہے۔ فرمایا کوئی فضیلت نہیں، کوئی برتری نہیں کسی عربی کو عجمی پر،
عرب کے سوا جتنے ہیں سب عجم ہیں. عرب مانے گویا، عجم مانے گونگا. اپنے کو عرب ایسا زبان داں اور سخناور سمجھتے ہیں کہ پوری دنیا کو گونگا کہتے ہیں. لیکن آج ان کو گونگے، بہرے اور اندھے سلطان و شیوخ ملے. کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا نقطہ، کیا نقاشی ہو رہی ہے. جو گراؤنڈ کی حقیقت ہے، جو زمینی حقیقت ہے، گراؤنڈ ریئلٹی ہے، وہ یہ ہے کہ آج ان کو، ان زبان دانوں کو بے زبان ملے ہیں، بے آنکھ کے ملے ہیں، بے کان کے ملے ہیں، بے ضمیر کے ملے ہیں، کہیں کہیں بے ایمان ملے ہیں. سلطان و شیوخ بیچ ڈالا ہے، سب کچھ رکھا نہیں. اور یہ احمق لوگ کچھ ہیں، ان کی طرف بھاگ رہے ہیں اور جا کر کے ان کے جھنڈے کے نیچے جمع ہو رہے ہیں. اور یہ نہیں دیکھتے یہ کس جھنڈے کے نیچے ہیں. وہ سامراجی سے انہی جھنڈے کے نیچے وہاں جمع ہو رہے ہیں. تم دیکھتے نہیں کہ یہ کہاں ہے. حضور نے آخر جو فرمایا کم بسنتی و سنت خلفائے راشدین المہدیین، تم پر ضروری ہے کہ میری راہ پر چلو اور میرے ان نائبین کے راستے پر چلو جو رشد و ہدایت کی آخری منزل پر پہنچ چکے اور جو راہ پا چکے تھے. وہ اب زمین کے نہیں رہے، آسمان کے تارے ہو گئے. تو کہیں اس میں سلطان اور شیاطین، سلطان اور شیوخ کا بھی ذکر ہے کہ ان کے راستے پر چلو. اب کہاں جا کے جڑ رہے ہو؟ کوئی شعور ہی نہیں. تم پڑھے لکھے ہو کہ جاہل اور احمق ہو. تو سرکار نے فرمایا بات رہ جائے گی اگر بہت ڈیٹیل میں گیا تو میں. تو سرکار نے فرمایا کوئی فضیلت و کوئی برتری نہیں ہے کسی عربی کو عجمی پر اور کسی عجمی کو عربی پر، اور کوئی برتری نہیں کسی گورے کو کالے پر، اور کوئی برتری نہیں ہے کسی کالے کو گورے پر. یعنی یہ رنگ و نسل کا ماس اور قوم و وطن کا بت سب پہلے ہی ختم کر دیا گیا تھا. فضیلت اس سے نہیں ہے کہ کوئی عربی ہے کہ کوئی عجمی ہے کہ گورا ہے کہ کوئی کالا. فضیلت اس سے، فضیلت تقوی سے ہے. جو خدا سے زیادہ ڈرتا ہے وہ فضیلت مند ہے، اور عالم بھی وہی ہے جو خدا سے ڈرتا ہے. یہ نہیں کہ اس کو بہت روایتیں یاد ہیں، بہت منطق آتی ہو، بہت فلسفہ آتا، بڑی لاجک آتی ہے. نو، یہ ڈرتا کتنا ہے خدا سے اور کہاں کہاں ڈرتا ہے. ابھی تو گفتگو کر رہا ہوں. فرمایا کوئی فضیلت ہے ضرور، یہ نہیں کہ نہیں ہے، فضیلت ہے، لیکن فضیلت تقوی سے آتی ہے. حضور نے صرف متقی نہیں بنایا، اس محفل میں اتقا تھے، اتقیاء تھے، اولیاء تھے، اصفیاء تھے، سب کو متقی بنایا. اسی لیے تو حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں اولئک اصحاب محمد، یہ حضور کے صحابہ ہیں. کانوا افضل هذه الامه، اس امت سے سب سے اوپر انہی کا مقام ہے. اس امت میں سب سے بہتر یہی ہے.
اب بہتری کی وجہ بھی بتا رہے ہیں، دیکھو کیا ہے، یہ نہیں کہ یہ کالے ہیں، گورے ہیں، عربی ہیں، یہ نہیں، ذرا دیکھو وجہ بتا رہے ہیں، اور بیان اسی کو کہتے ہیں، اسی بیان میں آ جاتا ہے کہ وجہ کیا ہے، کہ کیوں افضل ہوئے، اس کو بیان کر رہے ہیں، اس کو بیان کرتے کھولتے لکھتے ہیں ابر رہا قلوبا، یہ صحابہ دل کے بہت نیک، سبحان اللہ، سبحان اللہ، صحابہ جسے کہتے ہیں دل کے بہت نیک، وَعَمَقَهَا عِلْمًا، اور علم کے بڑے گہرے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ، صحابہ کا علم ہلکا پھلکا نہیں تھا، اس لیے علم کی بات شروع میں نے کی، اگر عقل ہے تو علم کی طرف جاؤ، گل گپاڑے سے کام نہیں چلے گا، لفظوں کا پل باندھنے سے کچھ کام نہیں چلے گا، ردیف اور قافیہ درست کرنے سے نہیں، شاعری کرنے سے اردو میں کام نہیں چلے گا، سیرت و کردار میں اترنے دو دین کو، تقریر سے ممکن ہے نہ تحریر سے ممکن، جو کام کی انسان کا کردار کرے ہے، صحابہ صاحبان کردار تھے، سبحان اللہ، تو کہہ رہے ہیں کہ صحابہ دل کے بڑے نیک اور علم کے بڑے گہرے، وَأَقَلَّهَا تَكَلُّفًا، اور تکلف انہیں چھو کے بھی نہیں گیا تھا، اور یہاں سب کام تکلف میں گاڑی چھوٹ جاتی ہے، اسی لیے ذوق کو کہنے پڑا ہے، ذوق تکلف میں ہے تکلیف سراسر، آپ پہلے چڑھے، کہا نہیں آپ چڑھیے پہلے، کہا نہیں آپ بیٹھیے پہلے، کہا نہیں آپ بیٹھیے، گاڑی چلی گئی ہے، بحث یہی چل رہی کہ آپ بیٹھیے پہلے، کہا اب تو چلی گئی گاڑی، کیا آپ بیٹھیے، گاڑی تو گئی، یہ سب تکلفات، گاڑی تو گئی، ابھی کیا ہے، اختارہم اللہ لصحبت نبی ولاقامت دین، اللہ نے ان کو چن لیا تھا اپنے حبیب کے لیے، ان کے غلاموں کو بھی چنا تھا، سبحان اللہ، ایسے غلام نہ آئے نہ آئیں گے، ایسے غلام نہیں آئیں گے، ان کو چن لیا، کاہے کے لیے چن لیا اس کی وجہ بھی بتاتے ہیں کہ کاہے کے لیے چن لیا تھا، کہا اپنے نبی کی خدمت کے لیے چن لیا، وہ خدمت ہی میں رہتے تھے، کہا اور کاہے کے لیے چن لیا تھا، اب حضور کی خدمت میں رہتے، دین سیکھتے رہتے، تو جب تک خدمت نہیں کرو گے دین نہیں آئے گا، جی صاحب ادھر ادھر خدمت میں رکھا ہے، پہلے جب جاتے تھے مرید ہونے کے لیے تو 10-12 سال تک خدمت کراتے تھے، اور پھر مرید کرتے، یہاں دیکھتے ہی رومال پکڑا دے، پکڑ نکل جاتا، چھوڑنا نہیں اس رومال، کوئی چادر کو چھوڑنا نہیں کسی قیمت پر، پھر ادھر ہو جائے کہ تو مجھے گھسیٹ لے جائے کہ میں تجھے گھسیٹ لوں گا، اللہ ماشاء اللہ۔ امام مالک یہاں بتاتے ہیں ایک مرید آیا تھا، 18 سال تک خدمت کرتا رہا، پھر 2 سال پڑھایا امام مالک، کیا کہنا جب امام مالک پڑھا رہے ہیں، کیسا پڑھایا ہوگا، 2 سال سے پڑھایا، لیکن اس شاگرد نے، جو شاگرد رشید تھا، بڑی مشکل سے کوئی رشید ہوتا، نام کے رشید تو بہت تھا، اسی لیے فرعون کے کام میں رشید کا لفظ آیا ہے، وما امر فرعون برشید، فرعون کا کوئی کام ٹھیک نہیں تھا، تب ایسے کرو، تو اس شاگرد رشید نے 2 سال خوب پڑھا، کیا کہنا امام مالک پڑھانے والے ہوں، انڈیل دیا علم، لیکن وہ کیا کہتا تھا، کاش کہ امام مالک 2 سال اور خدمت لیتے مجھ سے،
سائے کی طرح سے رہو علماء کے پاس، تب اس درخت سے تمہیں کھانے کو پھل ملیں گے۔ کوئی ادھر بھاگ رہا ہے، کوئی ادھر تنقید کر رہا ہے، کوئی ادھر تبصرہ کر رہا ہے، ادیب کا نام لٹھا نہیں معلوم ہے، اور خواہی نہ خواہی تنقید و تبصرہ کر رہا ہے، کچھ نہیں۔ کوئی اوٹے پہ بیٹھ گیا، کوئی بوٹے پہ، کوئی ٹیکسی کے بونٹ پہ بیٹھ گیا، کوئی ہوٹل میں بیٹھ گیا، صبح تک ادھر ادھر کی باتیں۔ وہاں بیٹھو جا کر۔ تو فضیلت ہے لیکن تقوی سے ہے، جو خدا سے زیادہ ڈرا وہ زیادہ درجے والا ہے۔ اسی لیے کلام پاک میں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے زیادہ مکرم و معزز بندہ اللہ کے نزدیک وہ ہے جو اس سے زیادہ ڈرتا ہے، اور عالم بھی صحیح معنوں میں وہ عالم ہے جو خدا سے ڈرتا ہے۔ عالم ڈرنے سے ہوتا ہے، کثرت روایت سے نہیں ہوتا، سند لینے سے نہیں ہوتا، جبہ و دستار سے نہیں ہوتا، اس کے ہر کام سے ظاہر ہو کہ یہ ڈر رہا ہے۔ تو فضیلت بھی ہے، یہ نہیں بس ایک آدمی کتنا بھی درجے کا ہو تو اس کا ایک ہی ووٹ ہو، یہ مغربی جمہوریت۔ ایک جج کا ووٹ بھی ایک ووٹ ہے اور ایک مجرم کا ووٹ بھی ایک ووٹ ہے، کیسے دونوں برابر ہوں گے؟ کیا حکومت چلائی ہے؟ اور زیادہ تر نادان اور سفیہ لوگ ہوتے ہیں تو یہ حکمراں بنے رہے، نادانوں کو بنائیں گے، عقل مندوں سے بھاگیں گے۔ اسی لیے تو بیوقوفوں کے پینے کے لیے شربت گلاب ہے، اور اہل خرد کو پینے کے لیے اگر کوئی چیز ہے تو خون جگر ہے۔ اب لہاں رہا ہم شربت سے گلاب و قندس، قوت دانا ہمی از خون جگر می بینم، اسب تازی شدہ مجروح بزیر پالا، توک سری ہما در گردن خر می بینم۔ بیوقوفوں کو پلانے کے لیے آج شربت گلاب ہے، پیو گو۔ اور دانشور کے لیے، مفکر کے لیے، مدبر کے لیے، منتظم کے لیے اگر پینے کو کچھ ہے تو خون جگر کے سوا اور کیا ہے؟ وہ گھوڑا جیسے عربی النسل گھوڑا کہتے ہیں، اس اسب تازی عربی النسل گھوڑا بہترین گھوڑا ہوتا ہے، وہ تو میدان جنگ میں کاٹھی کے نیچے دبا دبا زخموں سے چور ہو گیا۔ پہلے گھوڑے پہ چڑھ کے جنگ کرتے تھے، وہ تو زخموں سے چور، اور استبل میں بندھا ہوا گدھا کھا کھا کے مست ہو رہا ہے، اور اس کے گلے میں سونے کا توق ڈال دیا۔ تو سونے کا توق جو ہے وہ گدھے کے گردن میں، اور عربی النسل گھوڑا جو ہے وہ زخموں سے چور ہو رہا۔ یہاں یہی ہوا۔ حافظ شیرازی نے بھی ایسے ہی کہا ہے کہ پری نیہفتہ رخو دیو در کرشمہ ناس، بسوخت عقل سے حیرت کی اینچے پولا جبیز۔ وہ جو صاحبان جمال ہیں اور کمال، وہ تو پردے کے پیچھے ہیں، اور اسٹیج پر دیو ننگا ناچ رہا ہے۔ عقل حیرت سے جل گئی کہ یہ کیا ہو رہا ہے، جو اسٹیج پر ہیں دیو صفت لو، اور جو صاحبان جمال و کمال و پردے کے پیچھے چھپ، یہ ہے اس دنیا میں، کیا کرو گے؟ تو فضیلت ہے، فضیلت ہے،
فاروق اعظم کی جمہوریت جو 6 نے جو چنا تھا خلیفہ، وہ اسی رنگ کی، وہ 6 نہیں تھے، 6 امتیں تھیں، چنے ہوئے لوگ۔ صدیق اکبر کی بیعت عموم سے ہوئی تھی، فاروق اعظم کے جو 6 وہ بڑے چنندہ لوگ تھے، دانشور لوگ۔ وہ راجیہ سبھا کی زیادہ بہترین شکل تھی، وہ لوک سبھا نہیں تھی۔ اب اس کو زیادہ سمجھدار سمجھیں گے، اب یہ ورڈ ٹو دی وائز از انف، سمجھے آپ؟ عقل مند را اشارہ کافی، ہر بات کو بہت آسان نہیں کر سکتا، کہیں کہیں علمی تو پیچیدگی رہے گی، کہیں اشارے اور کنایے سے تو کام لینا پڑے گا۔ چلو آگے بڑھیں، ہم جو کہنا چاہ رہے ہیں کہ فضیلت ہے لیکن تقوی سے۔ تو وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ، ابھی ترجمہ ہی کر رہا تھا، وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ فِي الرِّقَابِ، وہ اپنا مال خرچ کرتے ہیں رشتہ داروں پر۔ رشتہ دار کا تذکرہ یتیم سے بھی پہلے ہے، اور یہیں سے بات اٹھا لیا تھا میں نے، اور ان کو آج یتیم بنا کے چھوڑ دیا گیا رشتہ دار۔ اوروں کو دینے میں 1 ثواب ہے صدقے کا، رشتہ دار کو دینے میں 2 ثواب ہے، صدقے کا بھی اور رشتہ جوڑنے کا بھی۔ تو جہاں 2 ہے وہاں کیوں نہیں کام کر رہے ہو آپ؟ یعنی کام کا آغاز وہاں، یہ نہیں کہ وہی شروع کرو وہی ختم کر دو۔ اندھے کی ریوڑی بانٹو آپ، اندھا جب بانٹتا گھوم پھر کے سب اپنے ہی پاس رکھتا ہے، دیکھتا تو ہے نہیں کسی کا، اپنے کو دیکھتا ہے، گھوم پھر کے اپنے، وہ بھی نہیں، لیکن شروع کرو۔ تو رشتہ داروں کو، یتیموں کو اور مسکینوں کو، مسکین اس کو کہتے ہیں جس کے پاس کچھ نہ ہو، لا شیء لہ، وہ ساکن ہو کے رہ گیا، ٹھٹھر کر کے رہ گیا، سکنا سے ہے، ٹھہر گیا۔ مسکینوں کو دو، اور مسافر کو دو، بھلے گھر میں مالدار، والسائلین، اور مانگنے والوں کو دو، اور گردن آزاد کرنے میں دو۔ اسلام غلام بنانے کو نہیں کہتا، گردن آزاد کرنے کو دو۔ حضور آئے تھے، لوگوں کی گردنیں آزاد ہے، تم غلام کب سے بنا چکے ہو؟ شاہوں کو غلام بنایا اور ان کے واسطے سے ان کی رعایا کو، باتیں لمبی چوڑی کر رہے ہو۔ یہ جو ہے یہ معاملات کا علم ہوا، پہلے ایمان پھر معاملات، یہ دوسرا نمبر تھا، پہلے ایمان دوسرے نمبر پر معاملات، اور آدمی کی پرکھ معاملات میں ہوتی، کسی کو جانچنا ہے تو معاملات میں جانچو، اگر معاملات میں کھرا اترا کھرا اور کھوٹا اترا تو کھوٹا۔ الناس تعرف بالمعاملات لا بالصوم والصلاۃ، آدمی کی شناخت معاملات میں ہے، روزہ نماز میں نہیں ہے۔ جی سمجھے، ہم روزہ نماز کا بڑا پرہیزگار ہے، بڑے، اور کہیں سر سجدے میں ہوا، آگے انڈر اسٹوڈ ہوا تو کیا کرو گے؟ اور کہیں 70 چوہے کھا کے بلی ہوا تو آپ ہی تو بولتے ہو۔ معاملہ کر کے دیکھو کہ معاملات میں یہ کیسا ہے۔
اگر معاملہ کرنے والا صبح کہہ دے تو شام نہیں ہونی چاہیے، اور شام کہہ دے تو صبح نہیں ہونی چاہیے۔ مومن کہہ کے اپنے زبان کی حفاظت کرتا ہے، اور جب خود بندہ اپنے زبان کی حفاظت کرتا ہے تو قدرت اس کے مدد میں لگ جاتی ہے کہ یہ بندہ ہو کے اپنے زبان کی حفاظت کرتا ہے تو میں خدا ہو کہ اس کی مدد نہ کروں، میں خدا ہو کے پھر وہ جو کہتا ہے ہو کے ہی رہتا ہے، وہیں سے کل کی پاور پیدا ہوتی ہے۔ فقط اشارے میں سب کی نجات ہو کے رہی، تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی۔ خواجہ جو کہہ دے ہو کے رہے گا، غوث جو کہہ دے ہو کے رہے گا، صحابہ جو کہہ دے ہو کے رہے گا، صدیق و فاروق جو کہہ دے وہ ہو کے رہے گا، اس لیے کہ وہ جو بات کہتے کر کے ہی رہتے تھے۔ اسی لیے تو کہا گیا کہ اللہ والوں کی بات کو نہ سمجھنا کہ ان کی بات، ان کی تو صرف زبان ہے۔ ان اللہ ینطق علی لسان عمر، عمر نہیں بولتے، عمر کا خدا ان کی زبان پہ بولتا۔ نہیں پڑھا آپ نے، نہیں پڑھایا آپ نے، نہیں سنا آپ نے، سب کچھ سنا ہے، خدا جانے کتنی بھولنے کی عادت۔ جبھی تو مولا علی کہتے ہیں، کسی نے کہا تھا کہ اس وقت شام کے مورچے پر جو جنگ چھڑی ہوئی ہے، فاروق اعظم سے عرض کیا کچھ لشکر کی کمی ہے تو مرکز اگر کچھ فوج یہاں سے بھیج دے تو اچھا ہوگا۔ کہا تم عمر کے پاس نہیں گئے؟ مولا علی کہہ رہے تم عمر کے پاس نہیں گئے؟ کہا وہی سے تو آ رہے ہیں امیر المومنین کے پاس سے، اور یہاں آپ کو صلاۃ و سلام پڑھتے دیکھا تو آپ کے پاس آ گئے۔ وہ مولا علی صلاۃ و سلام اس وقت حضور کی بارگاہ میں پیش کر رہے تھے۔ کہا پھر عمر نے کیا کہا؟ کہا عمر نے کہا جاؤ خدا تمہاری مدد کر۔ کہا بس ہو گئی تمہاری فتح، تمہیں نہیں معلوم کہ خدا عمر کی زبان پر بولتا ہے، ہو گئی فتح تمہاری۔ عمر ہے، اتنا ناز ہونا چاہیے زبان پر، پھائیں 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 پھائیں۔ اہل دنیا کافرانے مطلقاً، رات دن در زق و بک بک پکن، لے تیری کی اور دے تیری کی۔ اب میڈیا ذرا دیکھیے آج کیا طوفان اٹھا، کیا چراغ بتی لے کے گھومتا ہے، سمجھتا ہے جس کو ہم نے شوقے وہ رائی کا پربت بنانے کی فکر میں، وہ پربت کی رائی بناتا ہے تو کبھی وہ رائی بھی نہیں دکھاتا ہے، نہ رائی ہے نہ مرئی ہے، کچھ نہیں۔ چلو صاحب میں تو ابھی بہت دور ہوں، تو یہ معاملات کی بات آ گئی کہ معاملات ان کے ذرا دیکھ لینا کہ وہ رشتہ دار کو بھی دے رہے ہیں، یتیموں کو بھی دے رہے ہیں اپنا مال، مسکینوں کو بھی دے رہے ہیں، اور وہ اپنا مال جو ہے مانگنے والوں کو بھی دے رہے ہیں، مسافروں کو بھی دے رہے ہیں، اور گردن آزاد کرنے میں بھی دے رہے ہیں، سب جگہ دے رہے ہیں۔ اور یہ سب جو دے رہے ہیں یہ زکوٰۃ نہیں دے رہے ہیں، یہاں تو ایک زکوٰۃ ہے، اوڑھنا وہی ہے، بچھونا وہی ہے، لینا وہی ہے، دینا وہی ہے، صبح وہی ہے، شام وہی ہے، خیرات کھانا وہی ہے، یتیم کھانا وہی ہے، پائیں تو گھر والوں کو ہیلا بہانا کر کے کھلا ڈالیں،
انا للہ و انا الیہ۔ یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ زکوٰۃ کا بیان نہیں، ابھی زکوٰۃ کا بیان ابھی بعد میں آ رہا ہے، میں ابھی معاملات پر ہوں۔ جاؤ دین، کسی دین والے سے سیکھو۔ بہت عزیز ہو کے آیا تھا، بہت کمزور کر دیا لوگوں، پھر محی الدین کی ضرورت ہے، پھر محی الدین کی ضرورت ہے، دین کو زندہ کر۔ آخر تو ایک بار محی الدین اٹھا کے کھڑا کر دیا تھا دین، لوگوں نے بوڑھا تو کر ہی دیا تھا۔ یہ زکوٰۃ نہیں ہے، یہ مال ہے، خرچ کر رہے ہیں، یہ نفل ہے، اس لیے کہ ہمارے مال میں صرف زکوٰۃ ہی نہیں ہے۔ حدیث کی کتابوں میں آپ کو ایک عنوان ملے گا، وہ یہ ہے کہ ان فی المال لحقا سوى الزکوٰۃ۔ سب پڑھے لکھے لوگ جانتے ہیں کہ میں کہاں سے بول رہا ہوں اس وقت، سب علماء جانتے ہیں۔ علماء سر ہلانے لگے کہ ہاں ہے، یہ عنوان ہے۔ ہمارے مال میں صرف زکوٰۃ ہی نہیں، زکوٰۃ کے علاوہ بھی حق ہے، یہ اسی حق کا بیان آ رہا ہے۔ اس میں سے دو سب کو، جب یہ ہو گیا تب اب آ رہا ہے وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، اور وہ نماز قائم کرتے ہیں، وَآتَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ دیتے۔ اب زکوٰۃ کا بیان، اب اعمال کا تذکرہ ہے، اور اعمال کے تذکرے میں امہات الاعمال کا تذکرہ، جو جانی اور مالی اعمال کی جڑ ہیں، اس کا ذکر ہے۔ یہ تیسرا چیپٹر ہے، پہلے ایمان، پھر معاملات، پھر اعمال۔ یہاں اول بھی عمل، آخر بھی عمل، روداد رسید اول، صدقات و زکوٰۃ آخر۔ یہ دیکھ کر کے کچھ لوگوں نے کہا کہ کیا یار، اب نہ کہیں گے، ہم حد ادب میں رہنا ہے، نہیں تو کہنے والا بہت آگے نکل گیا تھا۔ چلو، وہ نماز جانی عبادت کی اصل نماز ہے، اور مالی عبادت کی اصل زکوٰۃ۔ امہات الاعمال کا تذکرہ، اب جہاں جہاں خرچ ہے سب آ گیا اس میں، نماز میں وزارہ۔ اب اعمال کا ذکر ہوا، دو چیزوں میں بس، شارٹ اینڈ سویٹ، بہت مختصر لیکن معنی خیز اعمال کا ذکر ہوا۔ چوتھے نمبر پر دیکھیے، اب اخلاق کا ذکر آ رہا ہے۔ والموفون بعہدہم اذا عاہدوا والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس۔ والموفون، اور پورا کرنے والے، جو کچھ عہد کیا، چاہے خدا سے کیا چاہے بندوں سے کیا، جو عہد کیا ہے گلے گلے پانی میں پورا کریں گے۔ یہاں لیتا مرے کہ دیتا، یہ کون سا اسلام ہے؟ یہ کیا نفع دے گا تم کو؟ وہ پورا کرتے ہی ہیں۔ والموفون بعہدہم، جو وعود ہیں ان کے، اس کو پورا کریں گے، جو وعدہ کیا ہے پورا کریں گے، جو امانت ہے دے کے رہیں گے۔ امانت ہے تو خیانت نہیں کریں گے، وعدہ کیا ہے تو وعدہ خلافی نہیں کریں گے۔ کہہ دیا ہے تو کر کے رہیں گے، کسی قیمت پر۔ دیا ہے، اس کی تفسیر میں دیا، موفون بعہدہم میں سب آ گیا، اپنے عہد کو پورا کرنے والے۔ والصابرین،
اب یہاں صابرون چاہیے تھا، سب حالت رفعی میں چلا، موفون تھا تو وہ صابرون چاہیے تھا، لیکن الصابرین آیا، حالت نصبی میں ہے یہ، تو وجہ ہے قرآن بلا وجہ تو نہیں لاتا، کوئی گڑی کر رہا ہے۔ اب بڑے فلسفے کا معاملہ آ رہا ہے، یہ اخلاقی زندگی پر گفتگو ہو رہی ہے۔ امدح الصابرین، قدرت کہتی میں تعریف کرتا ہوں صبر کرنے والوں کی، عمل تو بہت ہے، صبر جیسا کوئی عمل ہے ہی نہیں۔ وہ کہہ رہا ہے میں تعریف کرتا ہوں صبر کرنے والوں، امدح الصابرین۔ ہیچ تسبیح ہے نہ دارد آصر، صبر کن کا صبر مفتاح الفرج۔ حدیث پاک میں ہے الصبر مفتاح الفرج، صبر جو ہے کشادگی کی کنجی ہے۔ مکی زندگی صبر کا بہترین نمونہ، اور مدنی زندگی شکر کا بہترین نمونہ۔ حرمین طیبین جاتے ہو تو صبر بھی سیکھ لو اور شکر بھی سیکھ لو، بھئی اسی میں راحت ہے۔ صابر کے لیے بھی جنت اور شاکر کے لیے بھی جنت، سمجھے بھیا؟ سب کے لیے، صابر کے لیے بھی جنت۔ یہاں کتنے صابر بیٹھے ہوں گے، اور شاکر بھی بیٹھے ہیں اوپر سے نیچے تک، سب کے لیے۔ ایک نحوی تھا، نحوی بڑا بزلا سنج تھا، بہت بزلا، بڑا لطیفہ گو تھا وہ دیکھنے میں زیادہ پرکشش نہیں تھا۔ اللہ نے جس کو بنایا کسی کو بد صورت نہیں بنایا، اس لیے کہ کلام پاک میں صورکم فاحسن صورکم، صورت گری تمہاری خدا نے کی تو تمہیں بہت اچھا بنایا، اس حسن کو دیکھو کہ اس کے اندر کیا ہے۔ حسن ہر جگہ رکھا ہے وہ اس حسن ازل نے، لیکن تمہیں نہ دکھائی دے تو کیا کرے؟ تو اپنی آنکھ کو ہی کوسوں کاٹو، یہ تم کو دکھائی نہیں دیتا۔ تو بڑا بزلا سن تھا، بڑا لطیفہ کو تھا، تو وہ دیکھنے میں زیادہ پرکشش نہیں، لیکن بہت پڑھا لکھا تھا، بہت ہوشیار تھا۔ لیکن اس کی بیوی بہت خوبصورت تھی، خاتون خانہ۔ تو جب کبھی آتا باہر سے تو بیوی جو ہے بخندہ پیشانی اس کا خیر مقدم کرتی، آئیے تشریف لائیے۔ بہت پڑھا لکھا تھا، بہت ہوشیار، بہت سیر، اور یہی دیکھ اس عورت نے شادی کی تھی۔ تو یہ داخل ہوتے ہی کہتا کہ تو بھی جنتی ہو میں بھی جنتی، یہ ایک جملہ بولتا تھا، تو بھی جنتی ہے میں بھی جنتی۔ تو سنتے سنتے بیچاری تھک گئی تھی، بلکہ پک گئی تھی۔ کبھی کبھی ایک ہی بولی من و سلوا کھاتے کھاتے لوگ تھک جاتے ہیں، پک جاتے ہیں۔ کہا ٹھیک ہے آپ کہتے ہیں اچھا ہے، لیکن اس کے سوا بھی کچھ آپ کو ہے یاد، اور یہ بتائیے کہ آپ کو یہ کیسے معلوم ہوا کہ میں بھی جنتی ہوں آپ بھی جنتی ہیں؟ کیسے معلوم ہو گیا آپ کو؟ خود جنت میں بھی پردے میں ہے، جنت کہتے ہی جو چھپی ہوئی ہو، جیم اور ڈبل نو جہاں آئے گا چھپنے ہی کا معنی دے گا، جیسے جن چھپنے کا معنی دے گا، جنون چھپنے کے معنی، جنان چھپنے کے معنی، جنین پیٹ کے اندر جو بچہ ہے، جنہ ڈھال، جیم اور ڈبل نون جہاں آیا چھپنے کے معنی آلویز دے گا۔ تو کہا جنت بھی چھپی ہوئی ہے، دیکھا بھی نہیں آپ نے، اور ہم لوگوں کا حال بھی چھپا ہوا، قیامت سے پہلے کیا معلوم کہ کدھر جائیں گے۔ یہ کیسے آپ کہتے ہیں
کہ تو بھی جنتی ہو میں بھی. وہ تو پڑھا لکھا آدمی تھا. کہا بڑا اچھا سوال تو نے کیا ہے. کہا بہت اچھا سوال کیا تو نے. میں تجھے بتاتا ہوں کہ جب تو مجھے دیکھتی ہوگی تو میں پسند تو آتا نہیں ہوں گا. میں عجیب ہوں, عجیب بے ہنگم ہوں. نہ گلم نہ برگ سبزم نہ درخت سایہ دارم, ہم حیرتم کی دہکاں بچکار کشت مارا. میں کچھ تو ہوں نہیں, نہ میں پھول ہوں کہ لوگوں کی آنکھیں ٹھنڈی اور مشام جام معطر ہوں, اور میں نہ ہرا بھرا سبزہ ہوں کہ آنکھیں ٹھنڈی ہوں, اور نہ کوئی سایہ دار درخت ہوں کہ لوگ سایہ محسوس کریں. سب ایسے ہی ہوں. تو میں پسند تو آتا نہیں ہوں گا جب تو دیکھتی ہوگی, لیکن پھر بھی صبر کرتی ہوگی کہ کچھ بھی ہو میرا شوہر تو ہے. تو صبر کرتی, جب جب مجھے دیکھتی صبر کرتی. اور میں جب تجھے دیکھتا ہوں تو میں کہتا میرے جیسے کو یہ حور مل گئی دنیا میں. وہ حور تو دور ہے, لیکن یہ حور دنیا ہی مل گئی. تو میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ میرے جیسے کو تو نے دنیا ہی میں حور دے دی ہے. تو میں شکر کرتا ہوں. اور شاکرین بھی جنت میں جائیں گے اور صابرین بھی جائیں گے. صبر والوں کے لیے بھی جنت ہے اور شکر کرنے والے. تو صابر بھی جائیں گے اور شاکر بھی جائیں گے. چلو ٹھیک ہے. تو والموفون بعہدہم, پورا کرنے والے اپنے عہود کو. اور میں تعریف کرتا ہوں, مدح کرتا ہوں صبر کرنے والوں. کہاں صبر کریں؟ ایسے تو کون ہے جو نہیں کہتا؟ ہر آدمی کہتا میں نے جتنا صبر کیا ہے کسی نے نہیں کیا. مزے کی بات ہے. یہ عجیب خبط ہے اور عجیب جنون ہے. جتنے یہاں بیٹھے سب کی بات کر رہا ہوں بشمول میرے. لیکن میں تو یہ نہیں کہتا جیسا میں نے کیا کسی نہ نہیں, لیکن اس لیے کہ ڈرتا ہوں ایک سے ایک صبر کرنا. لیکن یہاں ہر جیسا میں نے صبر کیا کسی نے نہیں کیا. قدرت کہتی کہاں صبر کیا آپ نے؟ جگہ بتائی جا رہی. الصابرین فی الباساء, جو بہت تنگی میں بھی صبر کرتے ہیں, یعنی تنگی میں بھی راحت محسوس کرتے ہیں. بہت تنگی ہے رزق کی پھر بھی صبر کر رہے ہیں. والضراء, اور مرض میں بھی, اور مرض جو ہے اپنی نہایت کو پہنچا ہے وہاں بھی صبر کر رہے ہیں. وحین الباس, اب جب حق و باطل کی چھڑ گئی ہے تو اس میدان میں بھی صبر کر رہے ہیں, دم دبا کے بھاگ نہیں رہے. 3 جگہ بتائی. دیکھا آپ یہ صبر کرنے والے. اب اتنا بیان کرنے کے بعد قدرت نے انہیں سند دے دی. اب قدرت نے سند دی, یعنی ان کا ایمان بھی ٹھیک, اگرچہ اختصار میں کہا, ان کے معاملات بھی ٹھیک, ان کے اعمال بھی ٹھیک, ان کے اخلاق بھی ٹھیک. 4 چیزیں ٹھیک ہوئی. اب سند دی جا رہی. یہ 4 عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان. صرف نماز پڑھ کے پرہیزگار ہو گئے ہو جی صاحب. اب قدرت نے سند دی. سند دیکھو کہ اولئک الذین صدقوا, یہ سچے ہیں اور اچھے ہیں. جی صاحب, یہ سچے ہیں اور اچھے ہیں. اولئک هم المتقون, اور پرہیزگار یہ ہیں دوسرے نہیں. خدا ایسے پرہیزگاروں میں شامل کرے. وآخر دعوانا الحمدللہ. رسالت کے پروانوں ہر سنیچر کو بعد نماز عشاء
سنی دعوت اسلامی کے عالمی مرکز اسماعیل حبیب مسجد میں سنی اجتماع ہوتا ہے. آپ حضرات پابندی کے ساتھ اس میں شرکت فرمائیں. سنی دعوت اسلامی کی ویب سائٹ sunni dawat islami.net پر وزٹ کریں اور بہت ساری دینی معلومات حاصل کریں.